شافعیو، اے حنفیو، اے قبروں کے پوجا کرنے والوں جو بھی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، حنبلی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، بہری ہو، کھوجا ہو، کچھ بھی ہو، میرا تمہارا دعویٰ ہے ان ائمہ رحمہم اللہ جو ائمہ خدا ہیں، ائمہ اہل السنہ والحدیث ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، جاؤ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ انہوں نے عرس کیا ہوگا، انہوں نے میلے ٹھیلے کیے ہیں، انہوں نے پگڑیاں نچائی ہیں، انہوں نے ڈبلے بجائے ہیں، انہوں نے جا کے بھنگڑے ڈالے، انہوں نے طواف کیے ہیں قبروں کے، انہوں نے مردوں کو پکارا ہے، انہوں نے بھی کوئی مذہب بنایا، انہوں نے جا کر کے درگاہیں آباد کی ہیں، جاؤ اگر شافعی ہو اور اپنے آپ کو شافعی کہتے ہو مت کہو شافعی، کیوں؟ اصل شافعی ہم ہیں کہ امام شافعی کے عقیدے پر ہم ہیں، امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہم ہیں، امام مالک کے عقیدے پر ہم ہیں، امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر ہم ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، تم روحانی نہیں، تمہارا عقیدہ ابن سبا سے آیا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ تو نبی نے جو عقیدہ بتلایا ہے اس عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ صحابہ کرام کسی مدار کے اوپر لکڑیاں، کسی مدار کے اوپر پھول چادریں چڑھاتے تھے، بتاؤ کسی مدار کی پوجا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کسی عرس اور میلے کرتے تھے؟ تیجے دوئم سوئم فادے کرتے تھے؟ یہ جو مداروں کے اوپر تم عرس اور میلے ٹھیلے کرتے ہوئے بناتے تھے، یہ درگاہیں بناتے تھے، یہ تعزیے بناتے تھے، یہ شدے یا علم چبوترے بناتے تھے، یہ تمام سب چیزیں کرتے تھے، قبروں سے فیضان کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ارے صحابہ کرام یہ سب، اور تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ جی ہم شافعی ہیں، جی ہم حنفی ہیں۔ اے شافعیو، اے حنفیو، اے قبروں کے پوجا کرنے والوں جو بھی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، حنبلی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، بہری ہو، کھوجا ہو، کچھ بھی ہو، میرا تمہارا دعویٰ ہے ان ائمہ رحمہم اللہ جو ائمہ خدا ہیں، ائمہ اہل السنہ والحدیث ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، جاؤ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں۔ مینگلور کی سرزمین پر احباب موجود ہیں، میں چلا جاؤں گا لیکن یہ نوجوان موجود رہیں گے، کبھی مجھے امام شافعی کی ایک بات بتلا دو کہ انہوں نے عرس کیا ہوگا، انہوں نے میلے ٹھیلے کیے ہیں، انہوں نے پگڑیاں نچائی ہیں، انہوں نے ڈبلے بجائے ہیں، انہوں نے جا کے بھنگڑے ڈالے، انہوں نے طواف کیے ہیں قبروں کے، انہوں نے مردوں کو پکارا ہے، انہوں نے بھی کوئی مذہب بنایا، انہوں نے جا کر کے درگاہیں آباد کی ہیں، جاؤ اگر شافعی ہو اور اپنے آپ کو شافعی کہتے ہو مت کہو شافعی، کیوں؟ اصل شافعی ہم ہیں کہ امام شافعی کے عقیدے پر ہم ہیں، امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہم ہیں، امام مالک کے عقیدے پر ہم ہیں، امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر ہم ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، تم روحانی نہیں، تمہارا عقیدہ ابن سبا سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے دیا۔ تمہارا عقیدہ یمن سے آیا، تمہارا عقیدہ یہودی کالے کلوٹے بچے سے آیا۔ اس خبیث نے یہ عقیدہ بنایا کہ اولیاء اللہ نبی زندہ تو سارے زندہ، تو جیسے ایک تار سے دوسرا تار ڈال دو تو وہ بھی ٹیوب لائٹ روشن، وہ بھی ٹیوب لائٹ روشن، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، ہم یہودیوں کے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ مت رکھو۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے یہ تبلیغی بھائی لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ان سے بھی کہو وہ کتابیں پڑھیں، اس کتاب میں لکھا اللہ کے نبی زندہ ہیں، باقاعدہ بادلوں میں آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ بادلوں میں آتے ہیں، اور بادلوں میں آتے ہیں، اور ایک بندے نے، اس کی ماں مر گئی، اس کا پیٹ پھول گیا، اس کی ماں مری، اس کا پیٹ پھول گیا، اللہ سے اس نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اس کا یہ حشر ہوا، ظاہر ہے کوئی غلط کام اس کی ماں نے کیا ہوگا، اس کو یہ مل گیا سزا دنیا میں، اللہ نے دکھانا چاہا، اس نے اللہ سے دعا کرنے لگا، جاگ رہا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں اٹھے کہ ایک بدلی آئی، بدلی میں سے ایک نوجوان اترا، اس کے ماں کے پیٹ پر سے ہاتھ پھیرا اور اس کا پیٹ صحیح ہو گیا اور جانے لگا، تو اس نے دامن پکڑا، کہا حضرت آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے پہچانا نہیں، کہا نہیں، کہا میں تیرا رسول محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن مدینے والا۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ تم کہتے ہو ہم میں ان میں لڑائی ہے، ارے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی،
تم میں ان میں کوئی لڑائی نہیں، یہ بی گروپ کے ہوں یا ڈی گروپ کے ہوں، یہ سارے ایک ہی ہیں، صرف وہ ایک دعوے اور غیر دعوے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بریلی شریف ہے، ایک دیوبند شریف، اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے عقیدے ابن سبا یہودی کے پھیلائے ہوئے، اسے شیخ الحدیث لکھیں، اسے فخر الاماثل تحریر فرمائیں، اسے کوئی اپنے آپ کو کہے میں جبریل ہوں، اگر یہ عقیدے بتاتا ہے ایسا عقیدہ جوتے کی نوک پر، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان و عقیدہ ہے، اسی طرح تمہارا بھی ایمان و عقیدہ ہوگا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم صحیح راستے پہ ہوگے، تم سیدھی راہ پہ۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب اہل مانے والا، سنت کہتے ہیں حدیث کو، حدیث کہتے ہیں سنت کو۔ سنت وہی ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منا کر ڈیگیں ہضم ہوتی، بکرے ہضم ہو جاتے ہیں، لوگ ڈکار تک نہیں لیتے، اس قدر کھاتے ہیں، اس قدر کھلاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ غنیت الطالبین ان کی کتاب اٹھا کے دیکھو، بدعتوں کی پہچان انہوں نے بتلائی، انہوں نے اس میں تحریر فرمایا اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اہل الحدیث۔ وہی اہل الحدیث ہیں، وہی اہل سنت۔ اہل ان کی پہچان یہ ہے کہ بدعتی لوگ انہیں گالیاں دیتے، انہیں برا بھلا کہتے، اور وہ مختلف پہچان بتلائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بذات خود اہل الحدیث تھے، بجاتے خود اہل سنت، اہل سنت اہل الحدیث ایک ہی چیز ہے، چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ جو بدعت کریں، شرک کریں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ 85% معذرت کے ساتھ میں اس لیے یہ خلیاں بتا رہا ہوں تاکہ سدھرو، بگڑو نہیں۔ ابن سبا نے جو تحریک چلائی ہے اس تحریک کے دلدلوں میں تم نہ پھنسو۔ یہ لمبی داڑیاں، یہ چوکے، یہ امامے، یہ چبوترے شد عالم، یہ بیٹھ کر کے امت کو گمراہ کرنے والے، یہ شیاطین ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ مولوی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سارے علماء، کون سے؟ ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے علماء، علماء کی کثرت ہوگی، والرہبان، اور تسبیح گننے والے، زاہد، عبادت گزار، مصلی تسبیح ہمیشہ ڈھکیلے جا رہے ہیں، تسبیح، تہجد، یہ وہ یہی تقوی طہارت کی باتیں۔ اور کہاں توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ہم نے کہا بیٹا تو وضو بنا کے مر بھی گیا تو جہنم میں جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ تیرا ایمان ہی گندا ہے۔ بھئی یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ابے یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو بنایا کیسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے وضو کیسے بنایا؟ نہیں، ہم فلانی جگہ گئے، ہم نہ جاتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا مسواک کرنے کی کتنی سنت۔ وضو بنانے میں مستحبات 17، یہ کس نے کہے بھائی؟ یہ دین ہے، جو اصل دین ہے اس کو چھڑا دیا گیا، جو توحید ہے، جو سنت ہے، اور بیکار بحث میں اور فضول چیزوں میں لگا دیا گیا امت کو، اور اسی کو تقوی اور طہارت کی علامت بنا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، شیطان نے یہ تمام کرتب کریں۔ اس لیے ان فتنوں کو سمجھو اور ان آزمائشوں کو سمجھو اور اس طرح سے مطالعہ کرو تاکہ تمہیں قرآن اور سنت کا حقیقی طور پر علم۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس طرح سے امت کو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں اہل سنت جو سنتوں کے اوپر پابند ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق، وہی اہل سنت والحدیث۔ اہل مانے والے، سنت مانے نبی کا طریقہ، قول، فعل، کردار، تقریر، اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ جو لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اور عمل اس کے مطابق ہے وہ اہل سنت اہل الحدیث۔ جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ اہل بدعت، ضلال ہیں، گمراہ۔ اور یہ چیزیں
یہ بدعت اور گمراہیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ابن سبا سے آئی ہیں۔ ابن سبا نے یہ عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد مشکل کشائی کا عقیدہ، اس کے بعد وہی تقلید اور اندھی تقلید کا، اسی خبیث نے یہ تمام سب چرکے نکالے، اور اس طرح سے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جماعتوں پہ جماعتیں قائم ہوئی، اور یہ تمام سب برائیاں اندھی تقلید سے کے پیٹ سے پیدا ہوئی کہ آدمی تحقیق نہیں کرتا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر شخصیتوں کے اپنی کتابیں اور لٹریچر اور ان کے افکار کی عبادت اور پوجا کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ ارے ہمارے حضرت نے فرمایا وہ فلانے مفکر ملت ہیں، وہ فلانے بانی جماعت ہیں، وہ فلانے جماعت کے فاؤنڈر ہیں، وہ فلانے لٹریچر لکھنے والے، فلانے لٹریچر پتہ نہیں کیا کیا اور فول بکتے ہیں، قرآن و سنت سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، قرآن اور سنت سے اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے ناطے کو جوڑو، اور اس طرح اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، اور ان فتنوں سے بچو۔ یہ رخ دے رہا ہوں میں تاکہ تمہارا جو رخ ہے غلط سمتوں کی طرف، تمہارا جو رخ ہے غلط سمتوں کی طرف، اس رخ کو پھیر کر مدینے والے کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا اس دین کو سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ یاد رکھو جتنا عمل کر لو گے اتنا ہی جتنا نبی نے فرمایا یہی نجات کے لیے کافی ہے، یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، انہی کو اہل سنت والجماعت، وہی لوگ نجات کے مستحق ہیں۔ ورنہ نبی نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ کون سا؟ وہ جو ما انا علیہ واصحابی، جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم کا ہوگا۔ بات ہی ختم ہے، جھگڑا ختم ہے۔ جھگڑا کس بات؟ ارے یہ ازار، یہ مزار، یہ درگاہیں، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ ائمہ جو تم نے بنائے ہیں، شافعی، مالکی، حنفی، قادری، نقشبندی، چشتی، یہ تمام سب قرآن و حدیث سے ثابت کر دو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب نہیں ثابت کر سکتے تو خامخواہ چیگم کی طرح کیوں دھکیل رہے ہو؟ کیوں اس کو پھاڑ پھاڑ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کسی کو شافعی، حنفی، مالکی، قادری، چشتی بننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کے بعد جا کے شافعی بن جانا، حنفی بن جانا، مالکی بن جانا، حنبلی بن جانا، اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا، نہ ہی رسول اللہ نے حکم دیا، اور نہ ہی ان نائبین رسول حضرات ائمہ رحمہم اللہ، انہوں نے بھی نہیں کہا میرے نام کا مذہب بناؤ، میرے نام کی مسجدیں بناؤ اور جاؤ 4 حصوں میں تقسیم ہو جانا، ایک فلانی سمت کعبے کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ لینا، شافعی ٹکڑا، حنفی ٹکڑا، مالکی ٹکڑا، حنبلی ٹکڑا۔ یہ سب خرافات، یہ سب باطل لوگ ہیں، یہ تمام سب غلط ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ نے ان تمام کا حکم نہیں دیا، اور کوئی مائی کا لال دنیا کا کوئی شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے بتلائے کہ امام شافعی نے حکم دیا ہے کہ میرے نام کا مذہب بنانا، میرے نام کا، بولو جاؤ قیامت تک کے لیے اجازت، کب تک کے لیے؟ قیامت تک میں جواب دے دینا۔ کسی امام نے نہیں کہا پھر تم نے کیوں بنایا بھائی؟